ملک جانے میں رکاوٹ ہونا، افات و پلیات کا گھیرا ہونا، امیگریشن کا مسئلہ ہونا، بچوں کے بارے میں جاننا، بچوں کی کمپیٹیبلٹی جاننا، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں اگر آپ لوگ موو کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے پارٹنر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی لینڈ جو ہے وہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں، ان تمام مسائل کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہم آپ کو استخارہ بھی پرووائڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ روحانی مسائل کا حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا. ہمارے پروگرام کا یہ دورانیہ جو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں 1 گھنٹہ ہے اور اس 1 گھنٹے میں ہم آپ کی لائیو کال لیتے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کا تعلق کسی بھی شہر، کسی بھی ملک، کسی بھی مذہب سے ہو، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو جو پرووائڈ کی جائے گی، رہنمائی پرووائڈ کی جائے گی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے ہی پرووائڈ کی جائے گی. اور ہمارے ایسے ویئر جن کی کال نہیں لگتی یا پروگرام کے بعد کال کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ پروگرام کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں. بلکہ اس وقت ادارے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ شاہ جی کے نمبر جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پر ڈسپلے ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے اور پروگرام کے بعد کال کر کے استفادہ حاصل کیجئے. آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام بیٹا. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم، اللہ تعالیٰ کا احسان جو ہماری غلطی، کوتاہیاں، گستاخیاں، گناہوں کو دیکھتے ہوئے درگزر فرما کر ہم پر اپنی رحمت کر رہا ہے. یقیناً ہمارے رب کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. بے شک. ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں. ہمیں تو علماء نے یہ بتایا کہ بڑی پریشانی پہ بھی پریشان نہ ہو. پتہ نہیں اس سے کتنی بڑی پریشانی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا، اور خدا نخواستہ وہ پریشانی آ جائے تو آپ کہیں گے کہ وہ پریشانی قدر کم تھی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ شاکر رہنا چاہیے. خوش ہیں تب بھی، پریشان ہیں تب بھی، کوئی یہ اللہ کی رضا ہے. لیکن یہاں یہ بات کہہ دینا ضروری ہے کہ اللہ سے مانگنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. دعا کرنا نہیں دعا مانگنی مت چھوڑیں. چاہے مومن کا ویپن ہے یہ. ہاں، وہ مومن کا ویپن، بالکل صحیح کہا. یہی ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. چاہے ہمیں کھانے میں نمک کم ہے وہ بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ مانگنے کا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگیں گے عطا بھی ہوگا اور ثواب بھی ملے گا. تو کیوں نہ ہم فارغ بیٹھے ہوئے اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہیں. بالکل. اللہ کا ذکر کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، استغفار کی کثرت کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں. تو یہ ہمارے لیے آسانیاں، کافی ساری آسانیاں اور بند دروازے جو ہیں وہ کھلتے چلے جاتے ہیں. دین اور دنیا دونوں اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں. تو میری تمام لسنر سے تمام ویور سے یہ خواہش ہے کہ وہ پلیز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کبھی غافل مت ہوں. آپ کو نہیں کام، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ آپ کے پاس ہے، لیکن اللہ کی رضا تو بہرحال آپ کو چاہیے نا. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہر وقت جاری رکھیں. اللہ کے ساتھ رابطہ منقطع کبھی نہ ہونے دے. اللہ تعالیٰ تو منتظر ہے میرا بندہ کب میری طرف رجوع کرے اور میں اس کی رہنمائی کروں، میں کب اس پہ اپنا کرم فرماؤں. کرم تو فرما رہے ہیں. اور دیکھیے میں نے ایک دفعہ پہلے بات کی، پھر کی، اور آج پھر کیے دیتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کو یہ دعا مت دیں کہ اللہ تم پر رحم کرے، بلکہ یہ کہا کریں اللہ تم پر اور رحم کرے، کیونکہ اللہ تو آلریڈی رحم کر رہے ہیں. ان کے اللہ تعالیٰ تو مہربان اور رحیم ہے. جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم تو ہیں ہی ہیں. تو ہم کیوں کہیں کہ وہ اللہ تم پر رحم کرے؟ لہٰذا کہا کریں اللہ آپ پر اور رحم کرے. تو چونکہ ریسرچ کا سلسلہ ہمارے ہاں جاری رہتا ہے اور وہ ہم کبھی آپ سے پنہا نہیں رکھتے، ہم کبھی تنگ نظری کا ثبوت نہیں دیتے. کچھ دن پہلے میں نے چھوٹی ساری ایک بات کی، وقت کی کمی کی وجہ سے بات مکمل نہیں کر سکا، تو آج کیے دیتا ہوں کہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں بچہ چھوٹا، یعنی پیدا ہوا بھی مہینہ 1.5 مہینے یا چند دن کا، حتیٰ کہ سال کا بھی ہوگا تو ڈرتا بہت ہے. تو دیکھیے وہ ڈرتا، اس کے اوپر میں نے ہلکی ساری بات کی، ٹائم نہیں مل پایا، تو آج تسلی سے سنیے گا. تو ماؤں کا فرض ہے کہ بچہ معصوم ہے، وہ غافل ہے، کب اس کو اپنے رفع حاجت کے لیے کب اس نے وہ تو اس پہ کنٹرول نہیں ہے اس کا. جب وہ باشعور ہوگا تو وہ خود چل کے جائے گا اور یا اپنی ماں کو بتائے گا یا جس کسی کو بتائے گا کہ مجھے حاجت ہے. تو جتنی دیر وہ نہیں اس قابل ہوتا تو وہ بے توجہ کی وجہ سے وہ کافی دیر ناپاک رہتا ہے. تو اسی دوران ناپاک، کیونکہ باہر کی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں یا ڈرنے والا عمل وہ ناپاکی کی حالت میں ہی ہوتا ہے. تو پلیز اپنے بچوں کی طرف ضرور توجہ دیا کریں. ماؤں کا فرض ہے، بلکہ باپ کا بھی فرض ہے. گھر میں بڑا بھائی ہے، بہن ہے،
وہ فوراً آگاہ کرے کہ بھائی یا چھوٹی بہن ہے وہ اس وقت اس کنڈیشن میں ہے تو اس کو فوراً ریپلیس کیا جائے, اس کو پاک کر دیا جائے. تو یہ ایک ایسے عمل ہے جو آپ پہ فرض بھی ہے, بچے کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے, اور جو بعض اوقات تو ایسے اثرات اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں جو پھر زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑتے, ناپاکی کی وجہ سے, ناپاکی کی وجہ سے. اور اس لیے میں تمام جو مائیں ہیں, باپ ہیں, جو بھی گھر کے اندر رہتے ہیں, ان سے یہ بڑی ہمبل ریکویسٹ اور سجیشن دوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو فوراً جو ہے وہ پاک صاف کر دے تاکہ وہ اس خدشات سے بچ کر رہیں. اچھا شاہ جی, یہاں ایک بات بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے, کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ ایسی بات ڈسکس کرتے ہیں اسپیشلی روحانی پروگرام میں, لیکن اس کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی نہ کسی طرح روحانی مسائل کی طرف ہی جا رہا ہے کہ بچے ناپاک ہیں, ان کی فوری طور پہ ان کو جب پاک نہیں کیا جاتا, صاف نہیں کیا جاتا, تو وہاں پھر بہت سے اثرات جو ہیں ان کے اوپر افیکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آج کل تو ایک ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا ہے, پتہ نہیں میں اب بات کر رہی ہوں پروگرام میں اینی وے, کہ بچوں کو جیسے نیپیز کی بات آ جاتی ہے کہ جی فل نائٹ جو ہے وہ آپ کو چینج نہیں کرنا, ایک دفعہ لگا دیا کہ بچہ سونے لگا ہے, لگا دیا, اب ہمیں صبح اس کو صاف کرنا ہے. اب بچہ کتنی دفعہ اس کو گندا کرتا ہے یا کیا ہے یا کس طرح ہے, یا دن میں بہت مائیں کچھ اس طرح سے بچوں کے ساتھ کرتی ہیں, تو اس حوالے سے آپ پھر ہماری رہنمائی کیجیے. آپ ذرا کیا کہتے ہیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. آپ دیکھیے کہ آج سے کافی عرصہ پہلے جب یہ چیزیں جن کا آپ نے ذکر کیا نیپیز جب یہ نہیں آئی تھی تو بچے بہت کم ڈرا کرتے تھے, مائیں بہت صحت مند بھی ہوتے تھے. ہاں, اور جو تھی مائیں جو تھی رات کو بھی ڈیوٹی دیا کرتی تھی, فوراً اس کو بھی میرا بچہ سکون سے سوئے اس کو فوراً پاک صاف کرتی تھی اور وہ ٹھیک ٹھاک رہتے تھے. اب جو یہ سلسلہ چل پڑا ہے, میں مخالفت تو خدا نہیں خواستہ کرتا, یہ ایسی چیزوں کے فائدے بھی ہیں, لیکن ڈیووشن جو ہے وہ اسی طرح ہونی چاہیے جو پہلے ماہوں کی ہوتی تھی, وہی کرنی چاہیے. اپنے آرام و سکون کو جو ہے سیکریفائس کرنا چاہیے. ماں کا تو نام بھی یہی ہے, ماں کا نام بھی تو یہ سمبل بھی یہی ہے, سمبل بھی یہی ہے, مقام بھی اسی طرح ملنا ہے. دیکھیے کالز تو آئیں گی, آج پروڈیوسر صاحب سے یہ بات کی تھی کالز تھوڑی دیر سلسلہ روک دیں تاکہ ہم بہت سے لوگ سننا چاہتے ہیں. ہاں, لیکن یقین کریں کئی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ہم نے تو کال کچھ بھی نہیں کرنی ہوتی, کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا, سب کو بات سننی ہوتی ہے, کوئی نئی سے نئی. تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ لوگ سننا پسند کرتے ہیں. بلکہ آپ کچھ دنوں سے جو کچھ واقعات کا جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جڑتا ہے, بہت ہی انٹرسٹنگ اور بڑے خوبصورت واقعہ ہوتے ہیں. میں بھی وش کر رہی ہوتی ہوں کہ پروگرام میں جا کے بیٹھوں اور کوئی نہ کوئی نیا واقعہ جو ہے وہ میں سنوں. دیکھیے نبی اور رسول جو ہوتے ہیں یہ معصومین میں ان کا شمار ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے جڑا ہوا میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے جب آپ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا تم کس کے لیے آئے ہو. موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے نا, پوچھا کس لیے آئے ہو, کوئی پیغام لے کر آئے ہو یا جان قبض کرنے کے لیے. جان قبض کرنے کے لیے. اب یہ جو بات میں بتا رہا ہوں یہ سوچنے والی ہے, یہ شاید بہت کم کوئی کسی دانشور یا عالم جس کا مطالعہ ہو اسے تو پتہ ہوگی, لیکن سننے کے والوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ بات ہوگی. کہ انہوں نے پوچھا تم میری جان کس طرف سے قبض کرو گے. انہوں نے کہا جی منہ سے قبض کروں گا. انہوں نے کہا منہ سے کیسے کر سکتے ہو, اس منہ سے تو میں اللہ تعالیٰ سے بڑی دفعہ تکلم ہوا, یعنی میرا اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا ہے. کلام ہوا, بالکل. اچھا. انہوں نے کہا جی میں آپ کی پھر آنکھوں سے جان قبض کر لوں گا. انہوں نے کیسے کر سکتے, ان آنکھوں نے اللہ کا نور دیکھا ہوا ہے. کہا جی میں پھر آپ کے پاؤں سے جان نکال لوں گا. کیسے, فرمایا تم کیسے میرے پاؤں سے جان نکال سکتے ہو, میں تو یہ پاؤں کے ساتھ چل کے کوہ طور پہ گیا تھا. تو کہتا میں پھر ساری جان یکدم نکال لیتا ہوں. تو پھر آپ کو پتہ وہ تیش میں آگے پھر انہوں نے جلالی پن کا مظاہرہ کیا, آنکھ پھوڑ دی. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مخاطب ہوئے, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے, کیا کہ تم میرے پاس نہیں آنا چاہتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. کہ باتیں کیا تھی, سنیں نبی کو اپنی امت سے کتنا پیار ہوتا ہے, نبی اور رسول کو اپنی امت سے کتنا پیار ہوتا ہے. کہ انہوں نے کہا, فرمایا کہ میری امت بہت نادان ہے, بہت نالائق ہے, اور بڑی مطلب ان کی ہمدردانہ جو الفاظ ہوتے ہیں, ان پر رحم کرنا. تو اب جو واقعہ آگے ہے اسے غور سے سنیے ذرا. کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ اس وقت ایک دریا کے پاس ایک جگہ میدان پہ کھڑے تھے. انہوں نے کہا جی اپنا عصا مبارک زمین پہ مارو. زمین پہ مارا تو وہاں چشمہ پھوٹ پڑا.
جب چشمہ پھوٹ پڑا تو اس میں ایک پتھر تھا، انہوں نے کہا پتھر پہ اب ایک اپنا عصا مبارک مارو، عصا مبارک مارا تو اس میں سے ایک کالے رنگ کا کیڑا نکلا جس کے منہ میں گھاس تھا. ٹھیک ہے. کہتے دیکھو کتنی گہرائی میں کیڑا تھا، تو اس کو میں یہ رزق دے رہا ہوں. بڑا انٹرسٹنگ ماشاءاللہ سے واقعہ ہے. یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے جہاں منقطع کر رہی ہوں میں، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی سائقہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کس سے؟ یو کے سے بات کر رہی ہیں. کیا پوچھیں گی؟ میں اولاد نہیں ہے، اولاد کے بارے میں پوچھنا ہے. ہسبینڈ کا نام بتائیے. عتیق الرحمان. عتیق الرحمان. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ 38. 38. اور ہسبینڈ کے والد صاحب کا نام بھی بتا دیجئے. سیف الرحمان. اور ان کی ایج کیا ہے آپ کے ہسبینڈ کی؟ 40. 40. 40. ٹھیک ہے ٹھیک ہے 40. ٹھیک ہے سائقہ، بہت شکریہ. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہیں، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی سائقہ ہمارے ساتھ یو کے سے تھی، ڈیٹا انہوں نے دے دیا ہے اور جاننا چاہتی ہیں کہ اولاد نہیں ہے. 38 ایئرز جو ہے وہ ان کی ایج ہے، 40 ہسبینڈ کی ہے. جی سائقہ میری بیٹی، آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک تسبیح کسی بھی وقت آپ کر لیجئے. اگر تسبیح توجہ سے نوٹ کر لیں، یا مصور یا اللہ، اول آخر درود پاک کے ساتھ درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ، یا مصور یا اللہ، پھر درود پاک پڑھیں. اور فجر، ظہر، مغرب اور عشاء، عصر کی نماز چھوڑ کے باقی تمام نمازوں کے بعد ایک اضافی سجدہ کریں، اور اس سجدے میں نماز سے یعنی فارغ ہونے کے بعد ایک سجدہ کریں اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں اور پڑھیں یا فتاح ہو یا اللہ، فے تے الف ہے، یا فتاح ہو یا اللہ، پھر اللہ اکبر کے اٹھائیں. انشاءاللہ آپ کو کامیابی جلد ملے گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ تعالی. اور جناب تسلیم ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں. تسلیم کہاں سے بات کر رہے ہیں تسلیم؟ اٹلی سے. یو کے سے بات کر رہے ہیں؟ اٹلی سے. اٹلی سے. ٹھیک تو ہو میں گیا. یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میں اٹلی سے کہیں اور جگہ منتقل ہوں، سویڈن یا جرمنی میں، میرے لیے کون سا ملک بہتر ہے؟ اٹلی میں 5 سال سے ہوں لیکن کام نہیں چل رہا. ہاں ٹھیک ہے. مجھے اپنے والد صاحب کا نام بتائیے. عبدالغفار. عبدالغفار. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج 32. 32 آپ کی ایج ہے. اٹلی سے موو کرنا چاہتے ہیں جرمنی کی طرف، رائٹ؟ جرمنی یا سویڈن. اوکے چلے سویڈن بھی. ٹھیک ہے جناب، ہم نے شامل کر لیا سویڈن بھی. بہت شکریہ کال کرنے کا. ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. تسلیم صاحب ایسے ہے کہ ابھی جو تجربات کا وقت ہے آپ کی زندگی میں، مجھے نظر نہیں آتا کہ کسی قسم کا کیا ہوا تجربہ آپ کا کامیاب ہوگا. اتفاق سے جلدی آپ کا جواب آیا کہ 17 اگست 2013 سے کوئی ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ آپ 4-5 سال کی بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں 17 اگست 2013 کے بعد کوئی سیریس قسم کے ایسے حالات بنے ہیں کہ کوئی آپ کو کامیابی نہیں مل رہی. لیکن پریشان نہ ہو، آپ ایک تسبیح شروع کر دیں، یا تواب ہو یا اللہ، یا تواب ہو یا اللہ. انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. اور آپ برائے مہربانی اپنے جو صحت کی طرف بھی توجہ دیں. یہ بہت ضروری بات میں آپ سے کر رہا ہوں، برائے مہربانی. اور جناب یو کے سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ جی عائشہ. جی عائشہ کیا پوچھیں گی؟ جی مجھے میرا مسئلہ پوچھنا تھا کہ 1-1.5 سال ہو گئے میرے ہسبینڈ کو گزرنے ہوئے، اور سب فیملی والے مجھے دوسری شادی کے لیے فورس کر رہے ہیں، پر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں. اچھا ٹھیک ہے، رائٹ. عائشہ کے والد صاحب کا نام چاہیے ہوگا. والد صاحب کا نام بتائیے عائشہ. میرے والد صاحب کا نام ہے حاجی سلیمان. اچھا ٹھیک ہو گیا. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج 20 سوری میں اپنی ایج بھول گئی. بتا دیجئے ایج. 33. بہت شکریہ کال کرنے کا عائشہ. ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اس وقت آپ کی کیلکولیشن ہو رہی ہے، تھوڑی دیر میں بتائیں گے. لیکن ویسے جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کیجئے، کیونکہ ابھی بھی شور آ رہا تھا جس کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی تھی. اگر مزید شور بڑھ جاتا تو آپ کی کال جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈراپ ہو جاتی. اسی لیے سادیہ بیٹی میں نے کال جلدی لی ہے، کال ڈراپ نہ ہو جائے. ہمارے چاہنے والے ہوتے ہیں تو ان کی کال ضائع نہ ہو. تو عائشہ دیکھیے، دینی اعتبار سے بھی آپ کو زیادہ عرصہ
غیر شادی شدہ رہنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. اگر آپ کو اچھی پرپوزل آ رہی ہیں تو آپ کو ضرور اس طرف توجہ دینی چاہیے, اور یہ اپنے مجھے بڑا سمجھتے ہوئے میری اس بات کو کنسیڈر کریں, اور شادی اگر پرپوزل آ رہی ہے تو ضرور اس طرف اگر آپ کو جو سجیسٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے مخلص ہیں, ان کی بات مانیں, اور جب کوئی اچھا رشتہ آئے تو دوبارہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. میں آپ کو بتا دوں گا کمپیٹیبلٹی کیا بنتی ہے. آپ کا سوال کا جواب آپ کو دے دیا کہ شادی اگر پرپوزل آتی ہے تو ضرور کریں. جی جناب بالکل ایسا ہے, اور جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں پورے ڈیووشن کے ساتھ, اور دینی پورے اعتبار سے ٹرسٹ بھی کے ساتھ ضروری ہے کہ پڑھیے. آپ کو شادی کرنی چاہیے. ہاں جی بالکل. اچھا شاہ جی, وہ بڑا خوبصورت لیکن ہمارے ساتھ کالر سلمان ہے آئی تھنک, ہمارے ساتھ سمر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. سمر بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے. مانچسٹر سے. کیا جی نام سمر ہے؟ کیا پوچھیں گی؟ سمر جی میں اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. لاسٹ ویک میری مما نے کال کی تھی, فرخندہ نام ہے تھا ان کا, تو ان کو کچھ کنفیوژن تھی میری بہن کے نام کے بارے میں. اچھا کوئی اچھا بات ٹھیک نہیں. ہے. تو میں فرخندہ خود بھی انکل میرڈ جی ہے؟ سے بات کر سکتی ہوں؟ جی شاہ جی آپ کی بات سن رہے ہیں, بالکل بات کیجیے آپ. جی 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 انکل جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بیٹا. جی میں اپنی بہن کے نام کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. اس کا نام ہے کیا لیکن نام؟ ہم اسے کہتے فرخندہ. شیریں ہیں. نہیں کیا نام کیا ہے, ایکچوئل نام کیا ہے؟ اس کا ایکچوئل نام ہے شیرین ہے. شیرین. ٹھیک ہے. جی لیکن ہم اسے کہتے میں مطلب شیری کہتے ہیں اس کو. ٹھیک. تو ایج اس کی 20 ہے اور فادر نیم محمد ریاض. اچھا جی تو اس کے سر درد کا پوچھنا تھا کہ ڈاکٹر کو دکھایا ہے لیکن اسٹل پین رہتا ہے اس کے سر میں. ٹھیک ہے. تو اور اس کی اسٹڈی کا بھی پوچھنا تھا کہ کنٹینیو تھی لیکن کسی وجہ سے اسٹاپ ہو گئی, تو آگے کنٹینیو ہو سکے گی؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. جی ہم آپ کو جی آن ایئر کیونکہ آنسر اس کے کرتے ہیں. پڑھنے کے دوران اس کا رشتہ آ گیا تھا جو کہ ہم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن لڑکا نہیں چاہتا تھا کہ آگے اسٹڈی کرے, جو کہ رشتہ بھی نہیں ہو سکا اور اس کی اسٹڈی بھی کنٹینیو نہیں ہو سکی. تو بس یہی پوچھنا تھا. چلیں ٹھیک ہے جی, ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. سمر ہمارے ساتھ تھی, لیکن سمر آپ کو شاہ جی وظیفہ بتائیں گے, وہ آپ ضرور پڑھیے گا, لیکن ڈاکٹر کے آپ رابطے میں ضرور رہیں. اگر ڈاکٹر نے جو بھی آپ کو میڈیسن دی ہے اس سے اگر آرام نہیں آ رہا, پھر بھی آپ ڈاکٹر کے رابطے میں رہیں اور اپنی میڈیسن جو ہیں اس کو جاری رکھیں. ساتھ ساتھ ہم بھی آپ کی رہنمائی کریں گے. جی سمر بیٹی, بات یہ ہے کہ بعض ایسی ڈیزیز ہوتی ہیں جو زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑتی. اللہ تعالیٰ سے میری ہاتھ جوڑ کر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شیری بیٹی کو مکمل طور پر صحت عطا فرمائے, اور انشاءاللہ ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن چند ایک ڈیزیز ایسی ہیں جو کہیں نہ کہیں زندگی سے میں وہ راؤنڈ آپ کی رہتی ہیں, جیسے جس میں ان کو الرجی پرابلم ہے, اور آپ برائے مہربانی کسی اچھے ڈاکٹر کے ساتھ, اچھے فزیشین کے ساتھ رابطہ کیجئے, ورنہ یہ ان کی پوری باڈی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں. حل میں بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس تو ضرور جائیں, جیسے کہ سادیہ بیٹی اکثر آپ کو بتاتی ہے, اور ایک تسبیح کریں, یا مجیدو یا اللہ, یا مجیدو یا اللہ کی تسبیح اول آخر درود پاک کے ساتھ ضرور کیا کریں, اور یہ آپ کی بہن شیریں کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور ان کو آرام بھی ملے گا. جی جناب انشاءاللہ تعالی. اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ایک جو روحانی ہماری گفتگو کنٹینیو ہوتی ہے, ہم اس کو بھی کنٹینیو کریں گے. بڑا انٹرسٹنگ اور خوبصورت واقعہ بھی آپ شاہ جی ہمیں سنا رہے تھے کہ وہ پتھر میں سے کیڑا نکلا اور اس کے منہ میں گھاس تھا. ہاں, اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. ٹھیک ہے کہ بھی دیکھو, میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ, میں اگر پتھر میں رہنے والے کیڑے کو رزق دے سکتا ہوں تو تمہاری جو نسل ہوگی, تمہاری جو امت ہے, اس کو کیوں نہیں دوں گا, ضرور دوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہو گئی, بات چیت ختم ہو گئی. آپ کوہ طور سے نیچے اتر رہے ہیں تو راستے میں 7 آدمی, ایگزیکٹ بتا رہا ہوں, 7 آدمی ایک قبر تیار کر رہے ہیں. تو وہ فرشتے تھے. تو آپ نے پوچھا یہ کس کی قبر تیار کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ اللہ کے حکم سے تیار کی جا رہی ہے, تم بھی آ جاؤ اور حصہ ڈالو. تو آپ نے بھی قبر بنانی شروع کر دی. جب قبر تیار ہوگی تو کہتے بڑی خوبصورت قبر تیار ہوئی ہے, تو میں کاش کہ میری ایسی قبر ہوتی. تو باقاعدہ آپ نے لیٹ کر دیکھا اور کہا میری تو بہت اچھی قبر ہے. اسی دوران پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ایک سیب ان کو دیا. ابھی آپ نے سیب کو جیسے سونگا تو آپ حق ہو گئے, وصال آپ کا ہو گیا. تو اس موقع پہ آپ کو وہیں پہ دفن کر دیا گیا. تو آج تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کی جہاں قبر ہے کسی کو پتہ نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے. جی جناب کبیر حسین ہیں ہمارے ساتھ, آئی تھنک یو کے سے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم, کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ کا شکر ہے. جی کیا پوچھیں گے؟ جی میں اپنے بارے میں پوچھنا تھا کہ پہلے بھی فون کیا تھا میں. ہاں جی جی جی.
ٹھیک ہے جی جی، آپ اپنا ڈیٹا بتا دیجئے اور کیا پوچھنا چاہیں گے ذرا ریپیٹ کر دیجئے کائنڈلی. جی میرا ڈیٹ آف برتھ ہے 3281. 3281 اور فادر نیم؟ جی منی. اس کا دودھ بھی اس کے ساتھ حلال ہو گیا. اب وہ جب اس کے معدے میں گیا تو اس کو کہاں ہضم ہونا تھا؟ تو حلال و حرام واپس آ گئے. ہاں، تو حلال و حرام کبھی اکٹھے نہیں چل سکتے. وہ اس نے پھر یہاں واپس آ گیا تمہیں واپس کرنے کے لیے. تو ناظرین اس میں بھی ایک سبق حاصل کیجئے. کچھ نہیں، اکثریت مبارکباد کے لوگ مستحق ہیں جن کو لوگ اکثر یہ گلہ کرتے ہیں کہ یار میں نے زندگی میں پہلی غلطی کی اور میں پکڑا گیا، یار میں نے یہ ہیرا پھیری کی تھی اور میرا یہ سارا کچھ ہو گیا. مبارکباد ہو ان لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے جو اندر حلال چیز تھی اس میں حرام کو مکس نہیں ہونے دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا. اور جو لوگ کبھی کبھار غلطی کرتے ہیں اور پکڑ میں آ جاتے ہیں، ان کو لازم ہے کہ وہ اللہ سے استغفار طلب کرے، اللہ سے مدد مانگے اور کہیں یا اللہ میں نے مجبوری کی حالت میں مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. تو جو لوگ ایسے ہوتے ہیں، جو اکثر سننے میں آتا ہے یار میں نے تو ایسا کام زندگی میں پہلی دفعہ کیا، میرے ساتھ ہو گیا، میں پکڑ میں آ گیا. تو وہ جی جناب، ایک کالر بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں جی سے؟ تیمور بات کر رہا ہوں لاہور سے. کون بات کر رہے ہیں؟ تیمور بات کر رہے ہیں. ہلو تیمور بات کر رہا ہوں جی لندن سے. ٹھیک ہے جناب تیمور صاحب، کیا پوچھیں گے؟ جی میرا کوئی کافی دیر ہو گئی جاب کا پرابلم ہے. ماشاءاللہ پڑھا لکھا بھی ہوں اور میرے پاس ڈگری بھی ہے ماشاءاللہ اور 2-3 ہنر بھی ہیں، لیکن مجھے کوئی اچھی سی میرے مطابق جاب نہیں مل رہی. اچھی کیا نارمل بھی نہیں مل رہی. اپنے والد صاحب تیمور صاحب والد صاحب کا نام بتائیے. خالد محمود. خالد محمود. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج ہے 24. 24 آپ کی ایج ہے خالد محمود. اور آپ اپنا مسئلہ ذرا ایک بار پھر سے ہمیں ایکسپلین کریں گے؟ ذرا آرام سے بتائیے گا. جی میں کہہ رہا ہوں کہ میں 3 سال سے سیٹل ہوں. ٹھیک ہے. تو مجھے کوئی کاروبار نہیں مل رہا نا، کوئی جاب نہیں مل رہی. ٹھیک ہو گیا. جی بالکل سمجھ گئے ہم. بہت شکریہ کال کرنے کا. ٹی وی کے سامنے بیٹھیے، آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی جناب، لائیو پروگرام استخارہ مرکز اور شاہ جی ابھی کیلکولیشن کر رہے ہیں اور میں کر چکا ہوں. جی ہاں میں کر چکا. تیمور صاحب آپ ایک تسبیح کیا کریں کہ یا ایک تسبیح کریں یا رشید ہو یا اللہ، یا رشید ہو یا اللہ کی تسبیح یعنی درود شریف پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا رشید ہو یا اللہ پھر درود شریف پڑھیں اور آمین ضرور کہیے. اور ساتھ ہی سورہ مزمل جو ہے صبح کے وقت، فجر کے وقت، یہ ٹائم فکس میں بتا رہا ہوں، سورہ مزمل پڑھیں صبح فجر کے بعد. تو انشاءاللہ تعالی میں بہت کم اتنے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، میں اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ میرا کہ بہت جلد آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ تعالی. جی انشاءاللہ تعالی بالکل جناب. اور ہمارے ایسے ویئرز جن کی کال نہیں مل رہی وہ ادارے میں رابطہ کر لیں، کیونکہ وہاں پر بھی روحانی اسکالر موجود ہیں اور شاہ جی کے نمبر جو ہے وہ بھی ٹیلی ویژن پر ڈسپلے ہیں، نوٹ کر لیجیے اور پروگرام کے بعد کال کر سکتے ہیں اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اچھا شاہ جی، میری ایک آپ سے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ دعا کرنے کے بعد آمین بولیے گا، تو کیا یہ بہت ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیے آمین تمام فرقے جیوز کو لے لیں، کرسچینٹی کو لے لیں، وہ بھی آمین کہتے ہیں. ہم بھی آمین کہنا فرض ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی دعا کرتے ہیں اور درود شریف نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. درود اور پاک بعض نے اوقات کہا جاتا ہے نا دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھیں اور دعا کے بعد بھی درود شریف پڑھیں. اس سلسلے میں نے تفصیلاً بات ہوئی تھی میری، اور انہوں نے ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے بتایا اس کی بغیر درود پاک پڑھے دعا کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے خط لکھا اور خط کے اوپر ایڈریس نہیں لکھا آپ نے. ماشاءاللہ ایڈریس ہی نہیں لکھا آپ نے اور آپ نے خط پوسٹ کر دیا تو خط کہاں پہنچے گا؟ درود پاک جو ہے اس کی اتنی خیر و برکت ہے، اتنی خیر و برکت ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا دعا کے لیے اہتمام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اہتمام یہ ہے کہ ہاں یہ دیٹس اے ویری گڈ کویسچن. اہتمام سب سے پہلے یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے جانا ہے. ہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہماری شارع کے بھی نزدیک ہیں. ٹھیک ہے، اس دن ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ آپ نے کسی سے بھی رابطہ کرنا ہے، بڑے مسائل ہیں، بہت مسائل ہیں،
کہیں جانا پڑے گا، ہو سکتا ہے ساتھ والے کمرے میں جانا پڑے، ٹھیک ہو سکتا ہے آپ کو موبائل اٹھاتے ہیں تو موبائل میں بیٹری ڈاؤن ہے، یا دیکھتے ہیں تو آپ کی موبائل جو ہے اس میں بیلنس نہیں ہے، ٹھیک ہے یا پیکج نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ایشو ہے، یا سب کچھ ٹھیک ہے تو اس کا موبائل آف ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ سے رابطہ کرنا ہو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. 24 گھنٹے کسی بھی لمحے رب کو پکاریں، سمیع العلیم ہے نا، وہ ہر وقت سنتا ہے. نہ کسی پیکج کی ضرورت نہیں ہے، کسی موبائل کی ضرورت نہیں ہے، جب جہاں جیسے جس حالات میں ہے اللہ کو پکارے، لیکن یقین کے ساتھ پکارے. یقین کے ساتھ، بے شک. ٹھیک ہے، یقین کے ساتھ پکارے، اللہ تعالیٰ آپ کی پکار سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فریاد جو ہے اس پہ آپ کو نوازیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یقین کامل کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. بے شک بے شک. میں ایک بہت بڑے عالم تھے، یہ پاکستان بننے سے بھی تقریباً کوئی 60 سال پہلے کی بات ہے، بر صغیر میں. تو وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں انہیں شیطان آ کے نا سوال، الٹے سیدھے سوال شروع کر دیے. اس کا مقصد تھا کہ ان کو تہجد کی نماز آج کی رہ جائے. ناظرین، یہ بات آپ اس لیے ہم زیادہ باتیں کریں کہ آج ہمارے کال کمیونیکیشن میں فالٹ ہے، تو آپ ہمارے ادارے میں رابطہ کر سکتے ہیں. آج 24 گھنٹے وہاں ہیلپ لائن موجود ہے. آج چلے اسی بہانے کچھ باتیں آپ سے علم کی شیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ اور جناب ساتھ کالر بھی موجود ہیں، کالر کیسے بھول سکتے ہیں ہمیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ یو کے سے. میں کسوم بول رہی ہوں کہ نام بتائیے. کسوم بیگم. جی یو کے سے. جی ٹھیک ہے، یو کے سے. نام بتا دیجئے. میں نا اپنا دسے نا کسوم بیگم. میں گل لگ کسی کار نہیں ہوئی ہماری سے گل سمجھ لگی. کلثوم بیگم. کلثوم بیگم سب سے پہلے تو اپنا مجھے ڈیٹا دے دیں. میرڈ ہیں تو ہسبینڈ کا نام میں بتا کیا دیں. سارا اپنے بیٹے کا استخارہ کرانی. اچھا بیٹی کا نام بتائیے پھر. حبیب الرحمان. حبیب الرحمان بیٹے کا نام. ٹھیک ہے جی. اور ان کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ جی عبد الحمید. اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. یہ میں کرنی ہے. عبد الحمید. بیٹے کا نام ہے عبد الحمید. ہمارے خاون کا نام ہے عبد الحمید. ٹھیک ہے. پریشانی اور کوئی ہمارا جنم صاحب ہے نہیں سارنا ٹھیک نہیں سے لادا رہنا نہیں کوئی سارنا صاحب عمر بتائیے، حبیبہ رحمان کی عمر بتائیے. اس کی عمر ہے 36-37 سال. اچھا آرام سے بتائیے کہ آپ اسپیشلی پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں اس وقت؟ میں پوچھنی ہے بیٹے اپنے نا ہمارے بیٹے کی پریشانی آتا ہے، نقصان ہی نقصان بس کوئی کمزاری نہیں، کوئی روزی رزق کی برکت نہیں ہے. ہمارا اپنا ہمارا جنم آنا صحیح نہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. ٹی وی کے سامنے بیٹھیے، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی ہمارے ساتھ کلثوم بیگم تھی، اپنے بیٹے کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں. کچھ پریشانی ہے، فائنینشیل پرابلم بھی ہے اور جاب کا مسئلہ بھی. جی ہاں، تو آپ اپنے بیٹے سے کہیے گا کہ آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ وہ تسبیح کریں یا قادر یا اللہ، یا قادر یا اللہ، اور ساتھ ایک تسبیح استغفار کی کرے. ایک تسبیح استغفار کی اور ایک تسبیح کرے یا قادر یا اللہ. اول آخر درود پاک کے ساتھ اور آخر میں آمین کہیں. انشاءاللہ تعالی حبیبہ رحمان کے حالات مجھے بہت جلد ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. پورے یقین کامل کے ساتھ یہ تسبیحات کروائیں، انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا. انشاءاللہ کسی وہم کا شکار نہیں ہونا. جی جناب اس وقت شاہد مانچسٹر سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. شاہد صاحب سب سے پہلے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے تاکہ آپ میری آواز سن سکیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے کائنڈلی شاہد صاحب. جی بند ہو گیا. جی کیا پوچھیں گے؟ پوچھنا نہیں ہے، کچھ کہنا ہے. جی کہیے، ضرور کہیے، لیکن پروگرام میں میرا خیال ہے کہ وہ ٹی وی کا والیوم بند نہیں کرنے. جی بالکل جناب. اور اگر کوئی بات کہنی ہے، پوچھنی ہے تو ہمارے ایم سی آر سے میرا رابطہ آپ کر سکتے ہیں، وہاں پہ اپنی سجیشن بھی دے سکتے ہیں. لیکن پروگرام میں وہی لوگ ہمیں جوائن کریں جن کے ساتھ روحانی مسائل ہیں، جیسے کہ اولاد کا ہونا، بیرون ملک جانے میں رکاوٹ ہونا، آفات و بلیات کا گھیرا ہونا، یا پھر امیگریشن کا مسئلہ ہے. ایسے کسی مسئلے سے آپ دو چار ہیں تو ویلکم، آپ ہمارے پروگرام میں کال کیجیے. شاہ جی بھی اسی لیے بیٹھے ہیں اور ہم بھی یہاں پر اسی لیے موجود ہیں. اور جن لوگوں کی کال نہیں لگتی وہ بعد میں کال کر سکتے ہیں، پروگرام میں رابطہ کر سکتے ہیں. اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے اور پھر بتائیے کون بات کر رہی ہیں؟
جی السلام علیکم, میں پیرس سے بات کر رہی ہوں. نام بتائیے. جی میں پیرس سے بات کر رہی ہوں, اپنی بیٹی کے بارے میں, بیٹے کے بارے میں پوچھنا ٹھیک ہے. ہے, بیٹی کا نام بتائیے اور بیٹے کا نام بھی بتائیے. جی بیٹے کا نام رومان ہے. رحمان. اور بیٹی کا نام؟ بیٹی کا نام تمینا. تہمینہ. اور ان کے والد صاحب کا جی نام بھی بتا ابھی دیجئے. جی بابر حسین. بابر حسین. رحمان کی ایج بتائیے. اس کی ایج ہے 27 سال. بیٹی کی 27. 27 سال ہے, بیٹی کی 27 سال ہے, اور بیٹے کی 25 سال ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. جی بتائیے کیا پوچھیں گی؟ جی بیٹے کے بارے میں یہی پوچھنا ہے, وہ اپنی بیوی کو جو سر مائگریشن کی ہے, ابھی تک وہ نہیں آ رہی ہے پاکستان سے, تو کام کا مسئلہ ہے. امیگریشن کا مسئلہ. ٹھیک ہے. تو اور تہمینہ کا؟ جی جی, تو اور بیٹی کا جو ہے نا شادی جو ہے بہت سارے کافی سارے رشتے آ رہے ہیں, لیکن کوئی رشتے کے بارے میں وہ راضی نہیں ہوتی ہے. میری بیٹی جانکار کر دیتی ہے, یا کوئی رشتہ جو ہے ٹھہرتا نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. ہم تھوڑی دیر میں آپ کو آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اور اس وقت ہمارے ساتھ صاحبزادہ سعد اختر صاحب موجود ہیں, ہمارے روحانی اسکالر ہیں, اور کیلکولیشن ان کی کمپلیٹ ہو چکی ہے. جی ہاں جی, دیکھیے انٹرسٹنگ کویشچنز آ جاتے ہیں. بہرحال ہر سوال کا جواب بھی مختلف ہوتا ہے, چونکہ مسائل بھی مختلف ہیں. اچھا, بیٹے کے بارے میں تو بہت آسان سا ہے کہ وہ تسبیح کیا کریں, یا تواب ہو یا اللہ, یا تواب ہو یا اللہ, یہ تسبیح کریں. انشاءاللہ تعالی ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. باقی تہمینہ بیٹی کے لیے اب کچھ عرصہ آپ نے کو میں پڑھنے کے لیے بات بتا رہا ہوں, وہ آپ نے پڑھنی ہے اس بیٹی کے, اپنی بیٹی کے اوپر. پھر آپ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ میرے ساتھ رابطہ کیجیے گا, تاکہ یہ مسئلے کا پھر میں آپ کو مزید حل بتاؤں گا. ابھی آپ پھر یہ کیا کریں, 7 مرتبہ اپنی بیٹی پہ پڑھا کریں, یا باسط ہو یا منم, یا باسط ہو یا منم, 7 مرتبہ پڑھا کریں. وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی بات ماننا شروع ہو جائے گی. جب بات مانے گی تو پھر آپ منوا لیجیے گا. جی جناب, اس وقت روزینہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی روزینہ, کہاں سے کال کی ہمیں؟ لندن سے. لندن سے کال کی. کیا پوچھیں گی؟ بس جی ایک دو سوال تھے من میں, تو جی ہو ضرور. سکے کال کر کے, ٹھیک اگر ہے, مائنڈ نہ ہو شاہ جی کو, تو میں پوچھ لوں. نہیں جی ضرور پوچھیے. جی اوہو, کال جو ہے روزینہ کی ڈراپ ہو گئی. یعنی وہ روزینہ آپ دوبارہ کال ملائیے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کال مل جائے گی. بلکہ آج ہم معذرت خواہ ہیں, تھوڑا سا ہماری کال میں ڈسٹورشن بھی ہے, تھوڑا سا مسئلہ بھی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی کال جو ہے وہ پرابلم کر رہی ہے. اینی وے آپ دوبارہ کال ملائیے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کال مل جائے گی. اور اگر آپ کی کال نہیں ملتی ہے تو پروگرام کے بعد کال کر لیجئے, ہمارے ادارے میں کال کیجئے, وہاں بھی روحانی اسکالر موجود ہیں, اور شاہ جی سے بھی آپ کی بات ہو جائے گی. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی شاہ جی, آج بڑی روحانی اور بڑی تفصیلاً گفتگو کا مجھے موقع جو ہے وہ ملا ہوا. میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو ضرور جو ہے فائدہ مجھے آج اٹھا لینا چاہیے, کیونکہ بعد میں بہت سے ویورز کال کر کے کہتے ہیں سعدیہ ہمیں سننے کا موقع بالکل نہیں ملتا ہے. تو میں نے کہا کہ آج چلیں کسی بہانے سے ہی. جی ہاں, لیکن کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. نسیم کوثر ہمارے ساتھ ہیں. جی نسیم, کہاں سے کال کیا؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں. مجھے اپنے بیٹے سیف کے بارے میں بات کرنی ہے. بیٹے کا نام بتائیے. سیف اللہ. سیف اللہ. اور والد صاحب کا نام اور ان کی ایج؟ عبد الشاہد. ٹھیک ہے. 18 جنوری. 18 جنوری. اوکے, کیا پوچھیں گے؟ نہیں, اندازاً عمر بتائیے کتنی ہے. اندازاً عمر 18 سال. 18 سال. 17 سال. ٹھیک ہے, پہلے سوچ لیجئے, کیا بتائیں گے, کیا پوچھیں گی؟ جی مجھے ایگزام کے بارے میں معلوم کرنا ہے. یہ پیپر دے رہے ہیں, اور ان کے یہ جو ہے نا ذرا ان کی نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے. نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا. مستقبل کے بارے میں. چلیں, مستقبل کے بارے میں بھی پوچھنا ہے, اور پیپر بھی ہو رہے ہیں, ایگزام بھی ہو رہے ہیں, اور مستقبل کے بارے میں بھی پوچھنا ہے, نماز بھی نہیں پڑھتے. جناب ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اور ماں کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ, اتنا پیار جھلک رہا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ سارا پروگرام جو ہے وہ ایک ماں پر ہی رکھا جائے, تاکہ وہ تفصیل سے بچوں کے بارے میں جان لے. ایک بیٹا, اور اس کا فیوچر بھی پوچھنا ہے, اس کا سب کچھ جو ہے معلوم کرنا ہے. میں اسے ایک بلیسنگ کال کہوں گا. بہت اچھی بات ہے. تو آپ میری بہن, آپ ایک کام کیجئے کہ اپنے بیٹے کو پیار سے, یا جس طرح بھی ہے,
ایک 2 تسبیحات شروع کروائیں، یا برو یا عزیز، یا برو یا عزیز، اور دوسری تسبیح شروع کروائیں، یا قدوس ہو یا اللہ۔ طریقہ کار وہی ہے، پہلے درود شریف پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا برو یا عزیز، پھر درود شریف اور آمین، پھر اس کے بعد دوسری تسبیح کے لیے درود شریف پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا قدوس ہو یا اللہ، پھر درود شریف اور آمین کہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کافی کچھ بہتریاں ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالی۔ جناب آپ کو جو وظائف دیے جاتے بڑے ہیں اچھی تھوڑا کال تھی۔ ڈیووشن کے ساتھ، ٹرسٹ کے ساتھ پڑھیے اور نماز پچکانہ ادا کیجئے، نماز پڑھیے، دعا کیجئے اور دعا کے بعد آمین بولیے، جیسا کہ شاہ جی نے ہمیں تفصیلاً آمین کے بارے میں بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر جو ہے وہ رحم و کرم کرے۔ اور جناب ہم بھی یہاں بیٹھ کے یہی کوشش کریں گے کہ ہر طرح سے آپ کی رہنمائی کریں، چاہے وہ روحانی مسائل آپ کے ہوں، اور بلکہ روحانی پروگرام ہے لیکن ہم تو سوشل جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہم تو ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور شاید یہی ہمارے پروگرام کی بیوٹی بھی ہے شاہ جی، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ روحانی مسائل ٹھیک ہے، روحانی مسائل سے جو لوگ دو چار ہیں ان کو ہم سلوشن پرووائڈ کر رہے ہیں، جن کا لنک جو ہے ہمارے سوشل ایشو سے ہے ہم ان کو بھی جو ہے ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ دین اور دنیا دونوں ہی لازم و مظلوم ہیں، ہمیں دونوں کی طرف بھرپور توجہ دینی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوتی، بہت کم نماز پڑھتے ہیں، صرف نماز عید یا کبھی کبھار نماز جمعہ پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں اور پچھلے گناہوں کی تلافی اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، پھر جب وہ دین کی طرف رجوع کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ تو دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلنا چاہیے، کامیاب انسان وہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو کب کہاں کیا پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتے ہیں۔ بالکل جی، مجھے تو وہ لوگ بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ پچھلے دنوں اخبار میں ایک تصویر تھی کہ ایک ٹریفک وارڈن نے ایک نابینا عورت کو سڑک کراس کروا رہا تھا۔ میں اس تصویر کو 10 منٹ دیکھتا رہا کہ اتنے اچھے لوگ موجود ہیں، ٹریفک وارڈن کی ڈیوٹی میں یہ شامل تو نہیں ہے، وہ تو بیچارہ ٹریفک کو مینٹین کر رہا ہے، اور اتنی گرمی میں اور وہ ان کا احتراماً عقیدتاً اس نابینا عورت کو سڑک کراس کروا رہے ہیں۔ تو وہ ایک، اور میں تو اس فوٹوگرافر اس اخبار کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے وہ تصویر سیٹ کی، پتہ نہیں لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہوگی، کتنے دلوں میں وہ یہ چیز آئی ہوگی، نکلی ہوں گی، اور تمنا پیدا ہوگی کہ ہم بھی ایسا کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ تو اچھی چیزوں کی پروجیکشن کرنی چاہیے، اچھی چیزوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، یہی اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں ہمارے معاشرے کی بہتری ہے، اور ہمیں اس کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ جی جناب بالکل ہے۔ اچھا شاہ جی دیکھیں، چھوٹے چھوٹے کام بھی ثواب کے زمرے میں آ جاتے ہیں نا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ تو ثواب ہے ہی اور ہم پر فرض ہے، یہ کر کے یہ کہہ دینا کہ ہم بہت بڑا کام کرتے ہیں، یہ تو ہم پر فرض ہے، ہمیں کرنے ہیں۔ لیکن چھوٹا کام، عام کام، جیسے راہ چلتے کو پتھر اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، جیسے کہ کسی بزرگ کو جو ہے وہ سڑک جو ہے کراس کروا دی، روڈ کراس کروا دیا، یا خواہ میں جھوٹ نہ بولا۔ آپ دیکھیں بعض اوقات یہ جھوٹ کی عادت بھی ہوتی ہے نا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے، اگر آپ کچن میں بیٹھے ہو، فون آ گیا، میں نے خود دیکھا ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، فیملی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے پوچھے جی آپ کہاں ہیں، جی میں تو اس وقت گارڈن میں بیٹھا ہوں، میں تو اس وقت گلی میں ہوں۔ تو جب فون بند ہوا تو میں نے کہا کہ یار دیکھیں چھوٹی سی بات پہ کیوں گناہ لیتے ہو، اس کے پیچھے کوئی مسلط بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، تو خواہ میں نے گناہ لے لیا۔ آپ بتا دیں میں اپنے گھر میں موجود ہوں، کسی کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی ہاں بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا، سچ بولنا چاہیے، سچ میں برکت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے اوائڈ کر کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کا مسئلہ ویسے ہی حل فرما دے۔ بالکل، جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ بھی سنایا بھینس والا، ہاں بالکل، کہ دیکھیں کب کہاں اللہ تعالیٰ کس طرح سے جو ہے وہ آپ کی مدد کر دیتے ہیں۔ تو بس اپنی نیت کو صاف رکھیں، اپنے کوشش کریں کہ دوسروں کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کریں، اپنی نیت کو صاف کریں، اللہ باری تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہر وقت منتظر ہے میرا بندہ کب مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کروں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ستار بھی ہیں، غفار بھی ہیں، یعنی ستار سے مراد پردہ رکھنے والے ہیں۔ جب ہم غلطی ہو جائے تو ضرور، غلطیاں تو ہونی ہیں، ہم انسان ہیں، بشری تقاضے ہمارے ساتھ لگے ہیں، تو آپ فوری طور پہ یا ستار ہو یا غفار کی تسبیح کریں، یا اللہ ہمارا ستر پردہ رکھنا، غفار ہمیں معاف کر دے، غلطی ہو گئی، اور پھر یہ یقین رکھیں کہ وہ سمیع العلیم ہے،
تو یہ باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں جن پہ عمل کرنا چاہیے, ہم زندگی بہتر ہو جاتی ہے. جی جناب, بہت شکریہ عائشہ جی وقت دینے کا, اور بڑی خوبصورت روحانی گفتگو جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جناب, ہمارے پروگرام میں آپ کی لائیو کال لی گئی ہے, اور ہمارے ایسے ویور جن کی کال جو ہے وہ نہیں مل سکی, یا کوئی وظیفہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا یا تفصیل جاننا چاہتے ہیں, تو پروگرام کے بعد کال کر سکتے ہیں. ہمارے ادارے میں روحانی اسکالر موجود ہیں جو آپ کی پراپر رہنمائی کریں ہوتی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.